Subscribe our YouTube channel and watch our videos. حاضر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان یضربا یہ کہ بیان کرے مثال بعوضتاً مچھر کی فما فوقہا یا اس سے اوپر سے مراد اس سے حقارت میں بھی اوپر یعنی کہ اس سے کٹیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ساتھ یضل بِهِ کثیرا گمراہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے وَيَهْدِي بِهِ کثیرا اور بہت سارے ہدایت پاتے ہیں اس کے ساتھ. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ مگر فاسق لوگ. بعض مخالفین نے قرآن کریم کی کلام الہی ہونے پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں بہت سی حقیر اور ذلیل چیزوں کا ذکر تمثیلات میں کیا گیا ہے جیسے مچھر مکھی وغیرہ. اگر یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا. تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہاں واقعی اللہ تو نہیں شرماتا کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی خواہ مچھر کی ہو خواہ مکھی کی ہو خواہ حقارت میں اس سے بھی آگے ہو. تو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ بھی ہو وہ تو یہی یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے. اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں سو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے. وہ کون سا مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا اللہ نے اس حقیر مثال سے. گمراہ کرتا ہے اللہ اس مثال کی وجہ سے بہت ساروں کو اور ہدایت دیتا ہے اللہ اس کی وجہ سے بہت ساروں کو. اور نہیں گمراہ ہوتے اس مثال کی وجہ سے مگر جو نافرمانی کرنے والے ہیں. چند آیات پہلے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور اگر کسی کو کوئی شک اس کلام الہی میں ہے تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت بنا کر دکھلا دے. ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے. شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے
یہ اللہ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر گناؤنی چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ جواب یہ دیا گیا کہ جب کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا عقل و بلاغت کا ہی تقاضا ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر گناؤنی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے قطعاً منافی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں شرماتے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو ہی پیدا ہوا کرتے ہیں جن کے قلوب اور دماغ سے ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات نہیں آتے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور حکمت بھی بتلا دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہے۔ فکر و نظر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے زیادہ گمراہی کا سبب ہی بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔